الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم اے خالق کل اے مالک کل
اے عالم کل، اے حاکم کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، تیری صفتیں کوئی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تو می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ ہر قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جو حاکم ہیں، جن کا حکم چلتا ہے، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جن کا فیصلہ چلتا ہے۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کے پاکیزہ ناموں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، اور آپ سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ کے پاکیزہ نام ہیں، ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور ان کو پڑھ کر دعا کرنی چاہیے، اللہ رد نہیں کرتے۔ اللہ کے بابرکت ناموں میں سے آج جس نام کا ذکر کرنے والا ہوں وہ الحکم ہے۔ الحکم یہ اللہ کا بڑا ہی پاکیزہ اور بابرکت نام ہے، جس کا مطلب ہے حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں الحکم حاکم مطلق نے کچھ ارشادات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں الحکم کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ہم سب کو سمجھا دی ہے، جس طرح زمین آسمان تم مانتے ہو کہ اللہ کا ہے، یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں جب اللہ کی ہیں، جو کچھ زمین آسمان کے اندر ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، پھر ان پر حکمرانی، ان پر حکم بھی رب العالمین کا ہے۔ اصل میں حاکم مطلق وہی ذات ہے، اصل میں حاکم الہی وہی ذات ہے جو عالم ارواح میں بھی حاکم ہے، جو عالم دنیا میں بھی حاکم ہے، اور جو قیامت والے دن بھی حاکم ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک اس کی حکمرانی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی حکمران عارضی حکمران ہوتے ہیں، دنیا کے حاکم عارضی حاکم ہوتے ہیں۔ وہ ایسا حاکم مطلق ہے جس کی حاکمیت دنیا کے چلے جانے کے بعد، دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہونے والی۔ یہی نظریہ، یہ عقیدہ، یہی دعوت ہے کہ دنیا میں رہنے والوں الحکم صرف اسی کو جاتے ہو، جس طرح خالق مانتے ہو، جس طرح مالک جانتے ہو کہ وہ اکیلا ہے، اسی طرح الحکم وہی فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ جب مان لیا کہ حکم اللہ ہے، جب مان لیا، نظریہ بنا لیا، عقیدہ دل میں راسخ ہو گیا کہ حکم صرف اور صرف اللہ ہے، وہ الحق ہے، وہ الحکیم ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حکمت والا اس سے بڑھ کر نہیں ہے،
اس کے فیصلے بھی حکمتوں سے خالی نہیں ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے حکمتوں سے نواز دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ جس قدر چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اسے کون پوچھنے والا ہے؟ وہ الحکم ہے۔ جب تم نے یہ مان لیا کہ وہ الحکم ہے، نظریہ جان لیا کہ وہ الحکم ہے، اس بات کی پہچان ہو گئی، تو پھر یہ تقاضا ہے کہ اس کے ہر فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ بات جو اصل مقصد کی ہے وہ یہ ہے، الحکم الحکم پڑھنے والو، الحکم الحکم کا ورد سننے والو، حکمرانی اس کی ہے، حاکمیت اس کی ہے، زمین آسماں پہ نظام قانون اس کا ہے۔ قانون جو فیصلہ اس نے کیا ہے، جو قرآن مجید میں کتنے حکم ہیں جو اس نے ہمیں دیے ہیں، اگر تم واقعی اس کو حکم مانتے ہو تو پھر اس کے حکم کو بھی مانو۔ یہ تقاضا کرتا ہے الحکم ہم سے، دنیا میں رہنے والوں میں الحکم ہوں۔ اللہ فرماتے میں الحکم ہوں، میرا حکم مانو، میرا ہر حکم، میرا ہر فیصلہ تسلیم کرو۔ اللہ کا قانون حکم ہے ہم پہ، قرآن مجید یہ قانون ہے، ضابطہ حیات ہے، یہ حکم ہے ہم پہ۔ ہمیں چاہیے کہ اس حکم کے اس حکم کو اپنے اوپر نافذ کر لیں۔ الحکم وہ ہے، اس کا حکم ہے عدل کیجئے، اس کا حکم ہے سچ بولیے، اس کا حکم ہے امانت اختیار کیجئے، عہد کی پاسداری کیجئے۔ جو اس نے فیصلہ کر دیا ہے، حلال کر دیا ہم پہ، اس کو حلال جانیے، جو اس نے ہم پہ حرام کر دیا اس کو حرام جانیے۔ یہ الحکم کا ماننا ہے۔ آپ نے الحکم کو جان لیا، پہچان لیا، اس کے تقاضوں کو پورا کر لیا۔ اگر آپ نے اللہ کے تمام احکام کو اپنے اوپر لازم اور نافذ کر لیا ہے، اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام جو قانون الہی ہم پہ اترے ہوئے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئے ہیں، آپ کی زبان سے جو جاری ہوئے ہیں، ہمیں اللہ اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 67 ہے، قانون ہے رب العالمین کا، فیصلہ ہے مالک کا۔ باپ بیٹے سے جدا ہوتا ہے، بیٹا باپ سے بچھڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کو ترس رہا ہے، بیٹا باپ کو ترس رہا ہے۔ قانون اس کا ہے، فیصلہ اس کا تھا، یہ جدائیاں اس کی طرف سے تھی، یہ آزمائشیں اس کی طرف سے تھی۔ انتظار کیا جاتا ہے، بیٹوں کو کہا جاتا ہے عرصہ 40 سال گزر جانے کے بعد بچوں یاد رکھنا، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، میرا فیصلہ تو اللہ پر ہے، میرا فیصلہ میرا اللہ کرے گا۔ دکھ آئیں، پریشانیاں آئیں، اپنوں کی طرف سے پریشانیاں آ جائیں، اپنوں کی طرف سے پریشانیاں آ جائیں، بیگانوں کی طرف سے پریشانیاں آ جائیں، دکھ جتنے مرضی آ جائیں، ان الحکم الا للہ، میرا مالک جو میرے بارے میں فیصلہ لکھ چکا ہے وہ رہے گا اور بیکار نہیں ہے۔ جو مالک نے میرے بارے میں میری تقدیر میں فیصلہ لکھ دیا ہے وہ رہے گا اور بیکار اور ضائع نہیں ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ کہا بیٹا ان الحکم الا للہ، میرا فیصلہ اسی کے پر ہے، وہی حکم دے گا، وہی جو کرے گا، جو چاہے گا وہ کر دے گا۔ میں نے کیا کیا ہے، علیہ توکلت، میں نے بھروسہ اس پر کیا ہے، میں نے اعتماد اس پر کیا ہے، میں نے اپنے معاملات کو اس کے سپرد کر دیا ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، مسلمانوں تم بھی اسی پر توکل کرنا، مسلمانوں تم بھی اسی پر بھروسہ رکھنا، تم بھی اسی پر اعتماد کرنا، تم بھی اسی پر یقین کرنا، وہ تمہیں رہے گا اور بیکار کرنے والا نہیں ہے۔ جب یہ عقیدہ بن جائے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتے، پھر اللہ بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتے، پھر اللہ اپنے بندے کا ساتھ دیتے ہیں، پھر بندے کو اللہ رب العزت حاکمیت دنیا کا اقتدار دیتے ہیں، دنیا میں اس کو عارضی طور پر حاکم بناتے ہیں، ذمہ دار بناتے ہیں، اور جو جس قدر جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا اسی قدر اس سے سوال و جواب بھی کیے جائیں گے۔
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت اپنے حبیب کے بارے میں سورہ النساء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کیا رب العالمین کا فیصلہ ہے؟ کہا اللہ کا قانون حکم ہے اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو میں نے فیصلہ کیا تم اس کو تسلیم کرو۔ اب اللہ رب العزت کا فیصلہ کیا ہے؟ ایک مثال میں نے اصول دینے ہیں آپ کو آج۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا اپنے نبی کے بارے میں، میرے اور آپ کے ہادی رحمت للعالمین کے بارے میں، میرے اور آپ کے مرشد اعظم کے بارے میں کیا فیصلہ دیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے، تم مومن رہ نہیں سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ تم میرے نبی کو، تم میرے لاڈلے رسول کو اپنا حکم، اپنا حاکم تسلیم نہ کر لو۔ شریعت کے معاملہ میں، سیاست کے معاملہ میں، تجارت کے معاملہ میں، لین دین کے معاملہ میں، دنیاوی تمام جتنے اصول ہیں ان سبھی میں میرے نبی کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لو، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے۔ اچھا جی، ہم نے اللہ کو حکم مانتے ہوئے اس کا حکم مانا، ہم نے اپنے رسول کو اپنا حاکم مان لیا ہے، اب مومن بن گئے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے آگے ایک اور اصول دے دیا اسی آیت کریمہ میں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مومن تم اس وقت بنو گے تمہارے جتنے آپسی اختلاف ہیں، جماعتی ہیں، مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، تجارتی ہیں، گھر کے اختلافات ہیں، سبھی میں میرے نبی کو حاکم مانو، اپنے اختلافات کا حل نبی سے کرواؤ۔ کیوں نبی جو ہے میری بولی بولتا ہے، میرا رسول میرا حکم آپ پہ نافذ کرتا ہے۔ تم اس وقت مومن بنو گے جب میرے رسول کو اپنا حاکم مانو گے اپنے اختلافات میں۔ اختلافات گھروں میں ہو جاتے ہیں، محلوں میں ہو جاتے ہیں، جماعتوں میں ہو جاتے ہیں، پارٹیوں میں ہو جاتے ہیں، گروہ بندیوں میں ہو جاتے ہیں۔ ان اختلافات کا حل کہاں ہے؟ قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ تیسری بات، اللہ ہم نے اپنے اختلافات اپنے نبی کے قانون کے سامنے اور آپ کے قانون کے سامنے رکھ دیا، اب مومن بن گئے؟ فرمایا ابھی نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، میرے نبی کے سامنے اختلاف رکھا، فیصلہ کر دیا گیا، قبیلے کی عورت ہے، بڑا مشہور قبیلہ ہے، فاطمہ نامی عورت نے چوری کی ہے، رسول کے سامنے اختلاف آتا ہے، اب فیصلہ رسول کائنات نے کرنا ہے، آپ فیصلہ کیجئے۔ کہا سامہ آپ اللہ کے رسول کے زیادہ قریب ہیں، ہماری سفارشی کر دیجئے۔ ہاں ہمارے ہاں بھی فیصلے کرنے والے کے سامنے سفارش آ جائے، کوئی بڑا آ جائے، بڑے کی تصویر دکھا دی جائے، نوٹ دکھا دیے جائیں، قانون بدل دیتے ہیں، فیصلے بدل دیتے ہیں۔ رسول کائنات کے پاس یہ فیصلہ آتا ہے، اسامہ سفارش لے کر آتے ہیں، مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی ہے۔ کہا قانون خدا کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ رسول کائنات نے فرمایا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسامہ آتے ہیں، اللہ کے رسول یہ بڑا قبیلہ اچھا ہے، شریف خاندان ہے، بدنام ہو جائیں گے، بدنامی لگ جائے گی، آپ تھوڑا سا لچک دیں، رعایت دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ دل میں تنگی ہو رہی تھی، دل میں کوفت ہو رہی تھی، فرمایا سنو میرے رسول کا فیصلہ، میری بیٹی یہاں ہوتی،
میں محمد الرسول اللہ ہوں، رحمت للعالمین ہوں، ساری کائنات کے لیے سردار ہوں، میں حاکم کی طرف سے حاکم بنا ہوں، مجھے حکم کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، میں فیصلہ نافذ کر رہا ہوں۔ اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا، خدیجہ کی بیٹی اور حسن حسین کی ماں جان یہ چوری کر دیتی، میں محمد الرسول اللہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ شریعت سازی نہیں، بلکہ شریعت نے جو فیصلہ کر دیا وہ میری عقل کے خلاف ہے، میری بہو کے خلاف ہے، میری بیٹی کے خلاف ہو رہا ہے، دل میں کوفت محسوس نہ کریں۔ ایمان تب ممکن ہوگا، ایمان کامل تب ہوگا، فیصلہ جو رسول کا ہے، فیصلہ جو اللہ کا ہے، میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں۔ اس وقت تم مومن بنو گے جب تم دل میں تنگی کوفت محسوس نہ کرو، بلکہ اس کو من و عن جو اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کیا قبول کر لو، تم مومن ہو۔ یہ تمہارے کامل ایمان کی نشانی ہے کہ تم نے اپنے رب کو الحکم، فیصلہ کرنے والا مانا ہے۔ اس کا فیصلہ کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ الحق ہے، جو وہ فیصلہ کرتا ہے وہ سچ کرتا ہے، وہ حق کرتا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں ایسا حاکم ہمیں بھی عطا فرما۔ سامعین حضرات، دنیا میں رہتے ہوئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، لوگ دنیا میں رہنے والوں تنازع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، فساد ہو جاتے ہیں، یہ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، سیاسی جنگیں آپ کے سامنے ہیں، یہ تجارتی ٹولے آپ کے سامنے ہیں، وکیل آپ کے سامنے لڑ رہے ہیں، محلے کی لڑائیاں آپ کے سامنے ہیں۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، یہ اصول مجھے اور آپ کو دیا، تمہارا کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے، دنیا کے کسی بھی معاملے میں، یہ جو شیء آیا ہے اس میں یہ ضمیر نکرہ کی، کوئی بھی معاملہ ہو، گھر کا ہے، باہر کا ہے، تجارت کا ہے، فصل کا ہے، لین دین کا ہے، وعد کا ہے یا عہد کا ہے، امانت کا ہے، دیانت کا ہے، وکالت کا، صدارت اور وزارت کا ہے، کوئی بھی معاملہ، کسی بھی معاملے میں آپ کا اختلاف ہو جائے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تم کامل مومن اس وقت ہو جب تم اس فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دیتے ہو۔ فی مختلفتم فی شیء فحکمہ الی اللہ، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حکم اللہ سے تلاش کرو کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا حکم نازل فرمایا ہے۔ سامعین حضرات، رسول کائنات کا خطبہ ہے، آپ کے چہرے پہ سرخی ہے اور آنکھیں پھولی ہوئی ہیں، آثار الوداعی نظر آ رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہے، آپ نے صحابہ کی طرف رخ کیا، رخ کر کے اتنا جامع اور بلیغ خطبہ دیا، 4 نصیحتیں کی اس میں، 4 نصیحتیں۔ صحابہ رونے لگے، کہا ہمارے دل جو تھے وہ کلیجے جو پھٹ رہے تھے وہ منہ کو آ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، الوداعی جیسے نصیحتیں کرنے والا بڑے پیار کے ساتھ نصیحتیں کر رہا ہے، پھر وہ رسول کائنات کی نصیحت ہے۔ ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں منادی ندا لگانے والا ندا دے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تم جب اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اس کے قانون کو کیوں نہیں بڑا مانتے، اس کے فیصلے کو کیوں نہیں بڑا مانتے؟ کہا جب تمہیں اذان سنے تو پھر کیا کرو؟ جمعہ کی نماز کے لیے آ جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا کرو؟ وزر البیت، تجارت کو چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ ہم کیا ہیں جی؟ ہم اللہ کو حکم مانتے ہیں۔ ہم کیا ہیں جی؟ ہم توحید پرست ہیں جی۔ کیا ہیں جی؟ اللہ کا قانون ہم پہ نافذ ہے، ہم اللہ کے قانون والے ہیں، ہم اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ کہیں جلدی آؤ، ہم لیٹ آئیں، کیا کرتے ہیں جی؟ اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اللہ کا حکم ماننے کی توفیق دے، صحیح معنوں میں ماننے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلوا رہے ہیں اور صحابہ کے دل پہ اس قدر اثر کر رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ جس کو اللہ کا ڈر مل جائے نا، وہ اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے، وہ اللہ کو الحکم جانتا ہے۔ جس کو تقوی مل جائے،
میں دوسری وصیت کرتا ہوں، کیا اللہ تمہیں کوئی حاکم دے، تمہیں کوئی امیر دے، وہ حبشہ کا غلام کیوں نہ ہو، وہ غلام ہے، آپ سردار ہیں، آپ پر وہ امیر ہے، حاکم وقت ہے، آپ اس کی اطاعت کرنا۔ گھر میں خامد حاکم ہے، عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے حاکم کی اطاعت کرے۔ باپ جو ہے وہ حاکم ہے اپنی اولاد پر حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے۔ امام حاکم ہے، مقتدیوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے امام کی اطاعت کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا حکم دے رہا ہے۔ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، یہ نہ کہنا یہ غریب ہے، نہیں، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے، اس بات کو دیکھ کر اس کی اطاعت کرنا۔ دوسری وصیت میں تمہیں تیسری وصیت کر رہا ہوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اختلافات کو دیکھو گے، مضبوطی سے تھام لو میری سنت اور میرے صحابہ اکرام کی سنت کو، تم اختلافات میں کبھی نہیں پڑو گے، فتنے بہت زیادہ ہوں گے، لڑائیاں بہت زیادہ ہوں گی، تم پر لازم ہے کہ تم میری اطاعت کو، میری سنت کو لازم پکڑ لو۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میں محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی ہے گویا اس نے اللہ رب العزت کی جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میں محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کی ہے گویا کہ اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، جس نے اپنے امیر اپنے حاکم کی اطاعت کی ہے اس نے میری اطاعت کی ہے، اور جس نے اپنے امیر اپنے حاکم کی نافرمانی کی ہے اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ جو اپنے امیر کی اطاعت سے نکل گیا مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ تڑپ اٹھے۔ معروف حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ معروف کاموں میں اطاعت کا حکم دے جو قرآن و سنت میں ثابت ہیں، اور معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں وقت کا حاکم جتنا مرضی طاقتور کیوں نہ ہو وہ معصیت کا حکم دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کا حکم دیتا ہے، تم پر لازم ہے کہ اس کی کبھی نہ ماننا، تم ماننا تو اللہ اور اس کے رسول کی ماننا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں الحکم، جو حکم فیصلے کرنے والا ہے اس کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحکم نے حکم دیا نماز کا، ہم پڑھتے ہیں محاسبہ کیجئے۔ الحکم نے حکم دیا تمہیں بر وقت نماز پڑھنے کا، اس حکم کو آپ تسلیم کرتے ہیں، اپنے گریبان میں چیک کیجئے، اپنے نفس میں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ دیجئے۔ اس حکم نے ہمیں حکم دیا ہے عدل و انصاف کا، کیا ہم عدل و انصاف کر رہے ہیں؟ یہ عدل کی بات ہے، وہ حکم دے رہے، ہم بات مان نہیں رہے۔ کیسا اس نے حکم دیا ہے، اے وقت کے حاکم، اے وقت کے حاکم تجھے چاہیے کہ اپنی خواہشات نفس کو ترک کر دے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی من کا فیصلہ نہیں کرتا، اپنے ماننے والوں کی بات نہیں مانتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، خواہشات نفس کو ترک کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کیا دیتے ہیں؟ کہا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات نفس کو اس نے ترک کر دیا اور آئے گا میرے پاس، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ میں جنت بنا رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، شرط یہ ہے کہ اپنے من کا فیصلہ نہ کرو بلکہ مومن بن کر اس الحکم کا فیصلہ نافذ کرو، اپنے اوپر جو اس کا حکم نافذ کرو گے انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور سنیے وعیدیں سورہ المائدہ کی آیات میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، جا کر مطالعہ ضرور کرنا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، مالک ارض و سما فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ ظالم ہے، یہ کافر ہے، یہ فاسق اور گناہ گار ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔
حکمرانوں کو چاہیے، حاکم وقت کو چاہیے، قاضی کو چاہیے کیسا فیصلہ کرے، کس سے فیصلہ کریے۔ اللہ رب العزت اذا حکمتم بین الناس، او قاضیوں، او حکمرانوں، او وقت کے حاکموں، او وقت کے پچینتیوں سنو، او سرداروں وڈیروں سنو، اگر تمہیں فیصلہ کرنے کی اللہ طاقت دے دے، مہلت دے دے، فرصت دے دے، یہ اللہ کا اعزاز ہے۔ اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے عارضی طور پر، یہ عارضی طور پر حاکمیت کی حکمرانی ختم ہونے والی، اس کی حکمرانی سدا بادشاہ ہے، وہ سدا رہنے والی ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کے حکم کے مطابق عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، عدل کے ساتھ۔ ایتاء ذی القربیٰ، غریبوں کا، مسکینوں کا، وقت کے حاکموں تم پر لازم ہے کہ ان کا خیال رکھنا، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا تم پہ فرض اور لازم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی ارشاد فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول سے ہم بیعت لیتے تو آپ ہمیں یہی وعدہ کرتے کہ میں تمہیں بیعت اس بات پہ لے رہا ہوں کہ تم نے اپنے حاکم کی، اپنے امیر کی اطاعت کرنی، اس کی سننی بھی ہے، اس کی ماننی بھی ہے۔ کہا کہاں تک مانے؟ کہا جہاں تک تمہاری استطاعت ہو، طاقت ہو۔ اگر وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا نا، اگر وہ سنت کے مطابق فیصلہ کر رہے اس کو دوہرا اجر ملے گا، اجتہاد کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول کو پس پشت نہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے یہی اصول دیا ہے کہ الحکم للہ، جب زمین میری ہے تو اس زمین پر نظام بھی میرا ہے، جب زمین میری ہے تو اس زمین پہ رہنے والوں کے اوپر جو فیصلہ ہوگا وہ بھی میرا نافذ ہوگا، جو میرے رسول نے نافذ کیا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اے مالک ارض و سما، ہمیں وہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، جو تیری کتاب اللہ سے نظر آتا ہے، جو تیرے رسول اللہ سے نظر آتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔